اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، نجاسات کی جو اقسام ہم پڑھ رہے تھے اس میں آج کے لیسن میں ہم نجاست کی 6، 7 اور 8 قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ نجاست کی جو 6 اور 7 قسم ہے وہ ہے کتا اور سور۔ مسئلہ نمبر 102 کے مطابق کتا اور سور نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے اور ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں، یعنی کتا اور سور ہر لحاظ سے نجس ہیں۔ نجاست کی جو 8ویں قسم ہے وہ ہے کافر۔ کافر یعنی وہ شخص جو باری تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو۔ یہاں پر 2 قسم کے کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلا وہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہے لیکن ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے کافر نجس ہیں۔ اور اسی طرح غلات یعنی غالی، جو لوگ ائمہ کرام علیہم السلام میں سے کسی کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا امام میں سما گیا ہے، وہ بھی نجس ہیں۔ اور خارجی اور ناسبی یعنی وہ لوگ جو ائمہ کرام علیہم السلام میں سے کسی سے نفرت یا بغض کا اظہار کریں، وہ بھی نجس ہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین، یعنی وہ چیزیں جنہیں مسلمان دین کا جز سمجھتے ہیں، مثلا نماز اور روزہ میں سے کسی ایک کا یہ جانتے ہوئے یہ ضروریات دین ہیں، منکر ہو اور اس کا انکار کرے، وہ نجس ہے۔ یہاں پر 2-3 چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلی یہ کہ اگر کوئی شخص 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی بھی پیغمبر کا منکر ہو، وہ بھی نجس ہے، اور اگر وہ کسی پیغمبر کی نبوت کا منکر ہو تب بھی وہ نجس ہے۔ اور اسی طرح ضروریات دین یعنی نماز روزہ میں سے کسی چیز کا منکر ہو اور اس کا علی الاعلان انکار کرتا ہو تو وہ بھی نجس ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل انجام دے جس سے پیغمبر کی تکذیب لازم قرار پائے، خواہ اجمالی طور سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ نجس قرار پائے گا۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مجوسی پاک ہیں۔ مسئلہ نمبر 104، کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، اس کے ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں، یعنی کافر کا پورا بدن نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 106، اگر کسی کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا، لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکامات کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مثلا نہ ہی وہ مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یعنی جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اور کوئی علامات سے بھی نہ پتہ چلے تو اس کو پاک سمجھا جائے گا، یعنی وہ نجس نہیں ہے، لیکن اسلام کے دوسرے احکامات کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، جیسا کہ مسلمان عورت سے شادی کرنا یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا۔ مسئلہ نمبر 107، جو شخص خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر گالی دے، وہ نجس ہے۔ مومنین کرام، آج کے سبق میں ہم نے نجاست کی 6، 7 اور 8 قسم کے بارے میں پڑھا ہے۔ آئندہ سبق میں ہم باقی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔